میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی تخلیق کار کا جو سب سے بڑا نقاد ہے وہ خود ہی ہوتا ہے. ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی عذاب میں، کسی نہ کسی اذیت میں، کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا لگتا ہے. اور اگر میں ادب کے ساتھ میری وابستگی ہو جائے گی تو میں شاید ایک اچھا انسان بن سکوں، شاید میں ایک اچھا شاعری بن سکوں. مقاصد ہمارے درست ہوں اور اس کے لیے ذرائع جو ہیں وہ ناجائز ہوں تو وہ الٹیمیٹلی بالآخر اس کا انجام جو ہے وہ خرابی پر ہی منتج ہوتا ہے. تو وہ خرابی صرف ایک فرد کی نہیں ہوتی، ایک گھرانے کی ہوتی ہے، پھر ایک محلے کی ہوتی ہے، پھر ایک شہر کی ہوتی ہے، اور رفتہ رفتہ پورے ملک کی خرابی بن جاتی ہے. ڈاکٹر طارق عزیز سے میری دوستی اور ایک طرح سے جان پہچان ظاہر پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر میں ہوئی، لیکن جب میں جنرل مینیجر بنی تو اس وقت ان کا آنا جانا کچھ زیادہ تھا. وہ ہمارے لیے بہت سے کھیل لکھ رہے تھے، اور خوبصورت بات یہ تھی کہ ڈسپائٹ ہز فزیکل ڈسیبلٹی ہی نیور ایور میڈ ایون اینی ایفرٹ ٹو وانٹ اینی ایکسٹرا فیور کہ میں ذرا کام لیٹ دوں گا یا میں کام کر نہیں سکتا. ہز ڈسیبلٹی واز جسٹ اے پارٹ آف ہز لائف اینڈ آئی ایم ویری سوری دیٹ ہی از پاسڈ اوے ریسنٹلی. ڈاکٹر طارق عزیز. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا گھسا پٹا سا سوال ہے لیکن پوچھنا بڑا ضروری ہے. لکھنا لکھانا کب آپ کی زندگی میں داخل ہوا؟ اس کے بارے میں کچھ صحیح طرح تو یاد نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید 8ویں کلاس میں میری پہلی نظم چھپی تھی روزنامہ جان میں راولپنڈی میں. اچھا. تو اسی وقت احساس ہوا کہ میں لکھ سکتا ہوں اور مجھے لکھنا چاہیے. عموماً پہلی چیز یاد بھی رہتی ہے اور وہ احساس بھی یاد رہتا ہے جب چھپتا ہے، اور وہ جو ایک سینس آف پرائڈ ہوتی ہے. آپ کو کچھ وہ موقع یاد ہے کہ اخبار کھلا یا آپ کو کسی نے بتایا یا پھر اس کے نہیں؟ نظم بھیجنے کے بعد تو باقاعدہ انتظار تھا نا کہ اب دیکھیں کس شمارے میں چھپتی ہے، تو صرف اس ایک نظم کی اشاعت کے لیے پتہ نہیں کتنے سارے اخبار خرید لیے. اچھا. کہ روزانہ اسی انتظار میں کہ آج چھپے جی آج چھپے جی، تو 15-20 روز کے اخبار خریدے. پھر ایک دن اچانک جب دیکھا کہ میری نظم چھپی ہوئی ہے تو بڑا اچھا لگا اس وقت. آپ کے گھر میں بھی یا خاندان میں بھی لکھنے لکھانے کا کوئی شوق ہے یا آپ کو انکریجمنٹ وہاں سے ملی؟ نہیں، ایسا سچ نہیں ہے اس طرف نہیں. یہ ہے کہ فیملی ممبر سارے جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن لٹریچر کی طرف کسی کا رجحان نہیں ہے فیملی میں. یہ ڈاکٹر صاحب ایک اسکل ہوتی ہے، یہ پریکٹس سے ظاہر ہے امپروو ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں کچھ نیچرل ٹیلنٹ بھی ہے، کچھ اللہ کی دین بھی ہے. اگر ڈاکٹر طارق عزیز کو رکھیں سامنے تو اس میں کتنا اس نے سیکھا ہے، کتنا اس کے اندر ٹیلنٹ تھا، کتنا اس نے زیادہ اپنے آپ کو بہتر کیا؟ میرے خیال ہے یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اس میں ہم اسے کوانٹٹی کے اعتبار سے الگ الگ تو نہیں کر سکتے کہ میں نے اس میں کتنا سیکھا اور کتنا اس میں خدا داد تھا. تو باتیں جو جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ ہوتا تو یہ سارا پروسیس ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں نے لرن کتنا کیا ہے، کتنا میں ہوا ہوں کسی سے امپریس ہوا ہوں، متاثر ہوا ہوں، کتنا میرے اندر خود ٹیلنٹ تھا. تو ساری باتیں ساتھ ساتھ بات چلتی رہتی ہیں، تو مجموعی اعتبار سے ایک ایمنٹ سا بن جاتا ہے رائٹر کا. تو پھر نقاد کون ہے؟ کون بتاتا ہے کہ طارق عزیز کا یہ کام اچھا ہے، یہ کام ذرا اچھا نہیں تھا، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی تخلیق کار کا جو سب سے بڑا نقاد ہے وہ خود ہی ہوتا ہے. کہ یہ ماں ہی کو پتہ ہے کہ میرے بچے میں کیا خرابیاں ہیں، کیا اچھائیاں ہیں، وہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا نہیں ہے، کتنا بدتمیز ہے، کتنا نہیں ہے، کتنا لوگ اسے ایکسیپٹ کریں گے، کتنا نہیں کریں گے. تو جو کسی بھی تحریر کا خالق ہے سب سے اولین نقاد تو اس کا وہ خود ہی ہوتا ہے. تو جو باہر کے نقاد ہیں جو اس تخلیق سے ہٹ کے اس کے بارے میں رائے دیتے ہیں تو میرے خیال میں وہ زیادہ قابل توجہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو شخص تخلیق کے عمل میں سے گزرا ہی نہیں وہ محض ایک نقاد بن کے، تھانے دار بن کے کسی تخلیق کے اوپر بیٹھ جائے تو آئی ڈونٹ کیئر فار ہم. ہاں یہ زیادہ. لیکن پھر اسی حوالے سے نقاد کا دیانتدار ہونا بہت ضروری ہے. بالکل بہت ضروری ہے. اور خود اپنے سے دیانتدار ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، مشکل تو ہے لیکن ہونا پڑتا ہے اور ہونا چاہیے. اور میں اگر اس میں خود ستائی نہ ہو، اگر آپ یہ نہ محسوس کریں کہ میں شاید اپنی تعریف خود کر رہا ہوں، آپ یقین کیجئے کہ میں جب کوئی نظم لکھتا ہوں، جب کوئی ڈرامہ لکھتا ہوں تو میں نے پتہ نہیں ایک صفحے کے خاطر کتنے صفحے لکھ کے پھاڑ دیتا ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے پورا اسکرپٹ لکھ کے اسے ضائع کر دیا،
پھر نئے سرے سے لکھا، پھر ضائع کر دیا، پھر نئے سرے سے لکھا. تو جب تک ایک سیٹسفیکشن اپنی ذات کی حد تک نہیں ہوتی، وہ جو اندر کا نقاد ہے جب تک وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا، تب تک میں اسکرپٹ کو ٹیلی ویژن کے پریمسز میں داخل نہیں ہونے دیتا. یہ باقی پھر بعد کی باتیں ہیں کہ پروڈکشن کے بعد اس کا ایک مجموعی طور پہ کیا امپیکٹ بنتا ہے، لوگ اسے کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور جہاں تک ناظرین کی ایکسیپٹنس کا تعلق ہے تو وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر عہد کے کچھ اپنے انوائرمنٹس ہوتے ہیں. بعض چیزیں جو ہیں کسی مخصوص حالات میں، مخصوص سماجی سیاسی پس منظر میں شاید لکھتے وقت احساس نہیں ہوتا کہ یہ اتنی زیادہ ایسے پذیرائی ملے گی جتنی پروڈکشن کے بعد مل جاتی ہے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ لکھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیا تیر مار دیا، لیکن بعد میں اسے عوام اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرتی تو کچھ محسوس ہوتا ہے کہ ذرا کام ہلکا ہی ہو. تو یہ ہے کہ جہاں تک نقاد کا تعلق ہے تو وہ تو بڑا سخت گیر ہے اپنی ذات اور ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ٹیلی ویژن سے آپ کی وابستگی ہے ماشاءاللہ، اور آپ کام بھی یہاں کر رہے ہیں. کسی بھی تخلیق کار کے اوپر جب کسی قسم کی پابندی بھی لگا دی جائے تو یا تو وہ تخلیق سے بے ایمانی کرے گا تاکہ وہ ایکسیپٹ ہو، اور وہ چیز یا تو پرنٹ ہو یا ٹیلی ویژن پہ آئے یا فلم بنے یا جو بھی ہے، اور یا پھر وہ خود ہاتھ روک لے گا کہ یہ تو چل ہی نہیں سکتا. پھر وہ اپنے آپ کے ساتھ کسی حد تک بے ایمانی کرتا ہے کہ لکھنا تو یہ چاہیے تھا، لکھ نہیں سکتا. ڈاکٹر طارق عزیز کے ساتھ بھی کسی نہ کسی وقت میں، کیونکہ آپ کافی عرصے سے یہاں کام کر رہے ہیں، آپ کو بھی کچھ پابندیوں کے اندر رہ کر کام کرنا پڑتا ہوگا، اور کئی دفعہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ میں وہ کھل کے بات نہیں کر سکتا جو مجھے کرنی چاہیے یا جو اس کی ڈیمانڈ ہے. پھر اس وقت آپ اپنے اندر جو تخلیق کار ہے اس کے ساتھ کتنا سمجھوتا کرتے ہیں، ہمیں ایسا مٹیریل دیتے ہیں جو ہم چلا سکیں. کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک بڑی ٹسل ہوتی ہوگی. نہیں، وہ ٹسل تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سکل پہ، آپ کے اسلوب پہ، کہ آپ کس بات کو کس سلیقے سے کیا ڈالتے ہیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آلات سازگار ہوں تو باتیں بڑی کھل کے بھی کی جا سکتی ہیں، بڑے بولڈ انداز میں بھی کی جا سکتی ہیں. جب آلات سازگار نہیں ہوتے جیسا کہ آپ نے فرمایا، تو ان حالات میں پھر یہ ہے کہ آپ استعارے کے ذریعے، تشبیہ کے ذریعے بعض کو گھما پھرا کے، جو کہنا ہے میں تو کیا ہی ڈالتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے، تو اور بعد میں ایکسیپٹ بھی ہو جاتی ہے بات. جو یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، آپ نے سیریلز بھی بہت لکھے ہیں، سیریز بھی لکھی ہیں، انڈیپینڈنٹ پلیز بھی لکھے ہیں. واٹ از اٹ دیٹ انسپائرز یو ٹو رائٹ؟ واٹ تھیم از اٹ؟ از اٹ اے پرسن؟ از اٹ اے پرسنالٹی؟ کوئی حادثہ؟ always the problems. Always problems? The problems. اچھا. Problem of the society, problem of the ٹھیک ہے. human beings. میرے اپنے جیسے جو لوگ ہیں، جو مجھ سے مختلف ہیں، جو مجھ سے اچھے ہیں، تو لگتا ہے جیسے ایک عجیب قسم کے سیٹ اپ میں ہم آ رہے ہیں. ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی عذاب میں، کسی نہ کسی اذیت میں، کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا لگتا ہے. اور سم ٹائمز آئی فیل کہ ہم میں سے 90% لوگ جو ہیں وہ شاید تھوڑے سے اب نارمل ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. ہر شخص کے اندر تھوڑا سا نا ایک لٹ ہے، ایک اس کے جو ریفلیکسز ہیں ان میں سے تھوڑی سی اب نارملٹی جو ہے وہ جھلکتی ہے. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پیچھے ایک دباؤ ہے مسائل کا. تو وہ مسائل ہمیشہ انسپائر کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ کرے یہ ہمارا ملک بھی جو ہے، یہاں بھی لوگ جو ہیں وہ ہنستے کھیلتے مسکراتے نظر آئیں. تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب مسائل سے چھٹکارا کم ہو جائیں. تو پھر کیا ڈاکٹر طارق عزیز ہمیشہ مسائل پر ہی لکھتے ہیں، سیریس ہی لکھتے ہیں؟ کوئی لائٹ ہارٹیڈ یا کوئی انٹرٹینمنٹ کی طرف رجحان نہیں ہے؟ نہیں، انٹرٹینمنٹ میں بھی جو لیٹر وین میں مثلا جسٹ اس میں میں نے بہت سارے ایپیسوڈ لکھے. اسی طرح یہاں پہ لاہور سینٹر سے علی بابا ایک سیریز کی تھی جو پورا سال چلتی، وہ بھی کامیڈی تھی. اسی طرح ایک اور سیریل یہاں سے میرا چلا تھا آنکھوں جل، وہ بھی کامیڈی تھا. لیکن مسائل کی نشاندہی کے لیے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم بہت سنجیدہ ہوں اور ہمیشہ آنکھوں میں آنسو ہی ہوں تو بات جو کی جا سکتی ہے. ہنستے کھیلتے بھی تو کی جا سکتی ہے. مسائل کی نشاندہی اور ان کا حل جو ہے وہ ہم جو پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں ہم تو مسئلوں پہ بھی ہنس پڑتے ہیں نا ہنستے کھیلتے گزر جاتے ہیں بیچ میں سے. ڈاکٹر صاحب، آپ ظاہر ہے مرد ہیں، آپ کی کہانیوں میں خواتین بھی آتی ہوں گی، کیریکٹرز ہوں گے، رولز ہوں گے. مجھے نہیں معلوم، میں لکھتی نہیں ہوں، لیکن میں عموماً خواتین جو لکھنے والی ان سے بھی یہی پوچھتی ہوں، تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ
हाउ डू यू नो, मर्द होने की हैसियत से, कि मैं क्या सोच रही हूँ या मैं क्या महसूस कर रही हूँ, कि एक माँ है या बीवी है या बहन है, तो ये एक मर्द किस तरह एक औरत की साइकी को समझता है? हाँ, उसमें दो बातें ना कि औरत जो है वो माँ या बीवी या बहन या बेटी तो बाद में, सबसे पहले वो इंसान है। इंसान, बिल्कुल ठीक। बसीत इंसान जो उसके मसाइल हैं उसमें कोई तफरीक नहीं है कि आया वो मर्द के मसाइल हैं या औरत के मसाइल हैं। जो जज्बात हैं वो मर्द के भी औरत के भी, उनमें मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा सच में हम उसमें कोई तफरीक कर नहीं सकते। तो फिर सोसाइटी में रहते हुए एक कुछ एजुकेशन की वजह से कुछ लोगों के साथ मेल मिला, फिर जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें रहते हुए जो ख़वातीन की नफ्सियात है, उनके जो मसाइल हैं वो कुछ ना कुछ तो पहुँचते रहते हैं ना। तो फिर ये अपने उस पे है हमारे जो किसी भी लिखने वाले की एक तख्लीकी इश्क है या जो उसकी तख्लीकी क़ुव्वत है, वो उसके बलबूते पर चीज़ों को फिर वो ज़रब दे लेता है, आप खुद ही उन्हें मल्टीप्लाई कर लेता है। औरत की नफ्सियात हो चाहे मर्द की नफ्सियात हो, तो आपके पास थोड़ा सा मटेरियल आ जाए तो फिर बाकी तो मुशाहिदे में जो हमारी जो मेमोरी स्टोर है उसमें बहुत सारी चीज़ें तो पहले से होती ही है ना महफूज जो है, तो वो कहाँ पे जाके कौन सी चीज़ जो है वो आपस में सिंक्रोनाइज कर जाती है हमारी यादाश्त के साथ, हमारे माजी के किसी तजर्बे के साथ, हमारे माजी के किसी मुशाहिदे के साथ, जहाँ बातें आपस में सिंक्रोनाइज कर जाती हैं वहाँ पे वो बात क्लियर होकर सामने आ जाती है और ये पता चल जाता है कि हाँ ये खातून जो है इस वक्त इस ख़ास नफ्सियाती उलझन में गिरफ्तार है, या ख़ास नफ्सियाती सरखुशी में मुब्तला है, या ख़ास एहसास कमतरी में मुब्तला है, या एहसास बदतरी जो भी है। तो आपस का जो मेल जोल है वो बहुत कुछ चीज़ें बता देता है। आपसे वैसे कभी किसी ने आज तक कहा है कि जी तुसी ते बंदे हो, तानू की पता? हाँ, नहीं नहीं, आज नहीं कहा। वो मैं कोशिश ये करता हूँ कि बात को कहने से पहले उसके बारे में वेरीफाई कर लिया जाए कि ऐसा था या नहीं था। ऐसा था या नहीं था। डॉक्टर साहब पढ़ाते भी हैं जी, एक कॉलेज में पढ़ाते भी हैं। डू यू एंजॉय टीचिंग मोर, राइटिंग मोर? दोनों में से कौन सी चीज़? बोथ दोनों। अच्छा, क्या ये सही है कि आजकल के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई की तरफ रुझान कम है, अदब की तरफ रुझान कम है? वो ज़माना और था कि सूफ़ी साहब के घर पे महफ़िलें होती थी, फैज़ साहब के घर पे महफ़िलें होती थी। अब भी क्या वो महफ़िलें होती हैं? नहीं, अब नहीं। क्या उस्ताद उतना ही स्टूडेंट से प्यार करते हैं या उतना ही उनको अपने साथ शामिल करते हैं जिस तरह पहले था? उस्ताद आज भी इस बात पे माइल है और ट्रायल है कि वो स्टूडेंट्स के साथ एक राब्ता कायम रखे, और जो सीखने सिखाने का वो जो एक हमारी तहजीब में जो बात शामिल थी, जैसे आपने फरमाया सूफ़ी साहब थे, तासीर साहब थे, आबद अली आबद साहब थे, फैज़ साहब थे, तो ये जो एक सिलसिला था शायद आज का उस्ताद भी चाहता है कि ये सीखने सिखाने का अमल उसी तरह की मजलिस लगे, उसी तरह तलबा आके बैठें, उसी तरह वो सीखें। उस्ताद की ख्वाहिश तो है, लेकिन तालिब इल्म जो है अब उसमें वो तलब या वो जो एक ख्वाहिश थी वो अब मौजूद नहीं है, कम है। कम क्या, मुझे तो लगता है सिरे से है ही नहीं। अच्छा, और उसकी एक ख़ास वजह भी है जी, और उसकी वजह शायद ये है कि तुझसे भी दिल फरेब है हम रोज़गार के, बिल्कुल वो वाली बात है ना। ज़माना बदल गया, रोज़गार के मसाइल कुछ ऐसे हो रहे थे। पहले जो अदब था वो अदब को एक ज़िंदगी की आला कदर के तौर पे लिया जाता था, शायरी को ज़िंदगी की एक आला कदर के एक वैल्यू के तौर पे लिया जाता था। आज अदब को मुलाजमत के असूल का ज़रिया समझा जाता है कि आज एमए के लिए का जो एमए करने का, वो चाहे एमए उर्दू हो, चाहे एमए इंग्लिश हो, चाहे किसी भी मजमून में कोई एमए है, तो उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ रोज़गार का असूल है। ये नहीं है कि किताब के साथ मेरी दोस्ती उस्तवार हो जाए। मैं जो एमए उर्दू करने आया हूँ, मुझे अदब के बारे में एक सूझबूझ पैदा हो जाए। और क्यों पैदा हो जाए? इसलिए कि अदब जो है ज़िंदगी की आला तरीन अक़दार में से एक कदर है, ज़िंदगी की आला तरीन मेयारात में से एक मेयार है। और अगर मैं अदब के साथ मेरी वाबस्तगी हो जाएगी तो मैं शायद एक अच्छा इंसान बन सकूं, शायद मैं एक अच्छा शायरी बन सकूं। तो ये जो अदब को वैल्यूएट करने का जो अंदाज़ था वो अब नहीं है।
آج ادب کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ بھی روزگار کے لیے ہے، پیسہ کمانے کے لیے ہے، اور ادب کے ساتھ جو عدم وابستگی ہے وہ اس کی وجہ بھی پیسہ معیار بن گیا ہے. یہی وجہ. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی اس وقت ایک سیریز میں اس طرح کہوں گی جیسے چل رہی ہے، اس وقت ایک سیریز چل رہی ہے لاہور ٹیلی ویژن سے دوپٹہ، یہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ آپ ایک عورت کو سینٹرل پوائنٹ رکھ کے اس کے ارد گرد پوری کہانی گھمائیں اور پھر اس کا ایسا ایک کیریکٹر بنائیں جو کہ ایک رول ماڈل بھی ہو اور وہ تمام جو ایولز ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کی نشاندہی بھی کرے؟ یہ بھی ایک بہت بولڈ تھیم ہے میرے خیال میں. ہاں، یہ ایسے تھا کہ یہ بات اکثر میرے مشاہدے میں آتی رہی کہ جو زندگی کے امبیشنز ہیں، جو خواہشات ہیں، ہمارے ہاں ایک بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ہم اپنی زندگی کی خوشیوں کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ذرائع ہم لوگوں نے ناجائز ذرائع تلاش کرنا شروع کر دیے. تو جو سرکاری افسران تھے انہوں نے رشوت کو اپنا وتیرہ بنا لیا، جو کاروباری حضرات تھے انہوں نے ٹیکس چوری کو اور ملاوٹ کو اپنا وتیرہ بنا لیا. یعنی جو شخص جہاں جہاں تھا وہ کسی نہ کسی منفی سرگرمی میں مبتلا تھا. تو اس میں مجھے دیکھنے میں ایک بات آئی کہ کچھ خواتین جو ہیں وہ اپنے امبیشنز کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات ایسے کچھ راستوں پہ چل پڑتی ہیں، ایسے ذرائع کو اختیار جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، جو ان کے لیے الٹیمیٹلی نقصان دہ ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس ڈرامہ سیریل اور سیریز کے دوپٹہ کے ذریعے یہ بات سامنے لا سکوں کہ جائز مقاصد کے لیے ذرائع کا جائز ہونا بھی ضروری ہے. تو اگر ہم مقاصد ہمارے درست ہوں اور اس کے لیے ذرائع جو ہیں وہ ناجائز ہوں تو وہ الٹیمیٹلی بالآخر اس کا انجام جو ہے وہ خرابی پر ہی منتج ہوتا ہے. تو وہ خرابی صرف ایک فرد کی نہیں ہوتی، ایک گھرانے کی ہوتی ہے، پھر ایک محلے کی ہوتی ہے، پھر ایک شہر کی ہوتی ہے، اور رفتہ رفتہ پورے ملک کی خرابی بن جاتی ہے. تو اس بات کو میں چاہ رہا تھا کہ میں اسے ادبی پیرائے میں، ڈرامے کی شکل میں سامنے لا سکوں. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، تو پھر یہ بتائیں مزہ کس میں آتا ہے؟ پڑھانے میں آتا ہے، لکھنے میں آتا ہے، شاعری میں آتا ہے، ڈرامہ نگاری میں آتا ہے؟ اب تو ڈرامہ نگاری میں ہی آتے ہیں کیونکہ ایوارڈ مل گیا پی ٹی وی کا. کچھ یہ وجہ بھی ہے، کچھ یہ بھی ہے کہ شاعری جو ہے اس کا تعلق زیادہ تر بن گیا کتاب کے ساتھ. تو کتاب پڑھنے کا رواج جو ہے وہ ہمارے ملک میں سے کم و بیش ختم ہوتا جا رہا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا اتنا حاوی ہو گیا ہے کتاب کے اوپر کہ اب امیڈیٹلی ہم فوری طور پہ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے. کتاب جو ہے اس کے لیے تردد کرنا پڑتا ہے پڑھنے والے کو کہ وہ پہلے کتاب کا انتخاب کرے، پھر اسے ڈھونڈے، پھر خریدے. تو قوت خرید جو ہے وہ بھی اب نہیں ہے لوگوں میں. تو اس وجہ سے اب ڈرامہ لکھنے میں کچھ زیادہ مزہ آ رہا ہے. اچھا چلیں، لیکن بہرحال میں یہ چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اگر آپ کے پاس کوئی نظم ہے یا کوئی اشعار ہیں وہ سنائیے. میں ایک نظم آپ کو سنا دیتا ہوں. ضرور. پہلے ایک بوجھ تھا کیوں خواب نہیں دیکھتے ہیں، پہلے ایک بوجھ تھا کیوں خواب نہیں دیکھتے ہیں، اور جب خواب نظر آیا تو یہ فکر ہوئی اس کی تعبیر خدا جانے کہ کیسی ہوگی، اور تعبیر نظر آئی تو دل کانپ گیا، آنکھ گھبرائی کہ تعبیر یہ کیسی پائی. اب اگر سوئے تو پھر خواب دکھائی دے گا، اور اگر جاگے تو تعبیر نظر آئے گی، اب اسی خوف میں یہ عمر گزر جائے گی. واہ.